السلام علیکم ناظرین، گیٹ مور آفیشلز کے ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امام مہدی کے اس دنیا میں آنے سے پہلے یہ دنیا ظلم سے بھر جائے گی اور ہر جگہ فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کے ظہور کے بعد زمین سرسبز ہو جائے گی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے زمین بنجر ہو جائے گی اور دنیا میں فوڈ کی شارٹیج ہوگی، کیونکہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کلائمیٹ چینج ہر سال ایگریکلچر کو ڈیمیج کر رہا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، امام مہدی کے ظہور سے پہلے ایک فتنہ پھیلے گا جس میں لوگ ایسے تپائے جائیں گے جیسے بٹی میں سونا تپایا جاتا ہے۔ پھر لوگ کافروں کے ساتھ جنگ کریں گے، لیکن وہ یہ جنگ ہار جائیں گے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے ایک انسان ظاہر ہوگا اور مسلمانوں کو اکٹھا کرے گا۔ اللہ ان پر اپنی نعمتیں نازل کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی مدینہ سے مکہ میں موجود بیت اللہ میں آئے گا، پھر مکہ کے لوگ اسے باہر نکال کر مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کریں گے اور اہل شام کے لوگ بھی آ کر اس کی بیعت کریں گے۔ پھر قریش سے ایک آدمی نکلے گا اور وہ ایک لشکر لے کر اہل شام سے امام مہدی کو قتل کرنے آئے گا، لیکن اللہ اس لشکر کو مکہ اور مدینہ کے درمیان ریگستان میں ہی دھنسا دے گا۔ جب لوگ یہ دیکھیں گے تو شام سے اللہ کے ولی اور عراق کے بہترین لوگ ان کے پاس آئیں گے اور ان کی بیعت کریں گے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، امام مہدی اس وقت لوگوں کی نظروں سے چھپ جائیں گے اور غریب اور مسافروں میں سے ہوں گے۔ جب اسلام غربت کے عالم میں اس اونٹ کی طرح ہوگا جو تھکاوٹ سے اپنی گردن ڈالے ہوئے ہوتا ہے، تو اس وقت زمین ان کے سامنے اپنے خزانے انڈیل دے گی اور ان کے سامنے اپنی چابیاں ڈال دے گی۔ پھر وہ دکھائیں گے کہ انصاف کیسے کیا جاتا ہے۔ امام مہدی کا ساتھ دینے کے لیے خراسان سے کالے جھنڈے لہراتے ہوئے ایک فوج چلے گی جو کہ امام مہدی کی فوج کے ساتھ جا ملے گی، لیکن جب خراسان سے فوج امام مہدی کے لشکر کے ساتھ جا ملے گی، پھر مسلمان پوری دنیا کو فتح کریں گے اور مسلمانوں کی پوری دنیا پر حکومت ہوگی۔ یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ بیت المقدس وہ علاقہ ہے جسے امام زمانہ علیہ السلام کا لشکر فتح کرے گا۔ اس فتح کے بعد ایک مبارک واقعہ رونما ہوگا جو کہ امام مہدی علیہ السلام کے انقلاب اور قیام میں بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ قرآن کے فرمان کے مطابق حضرت عیسیٰ زندہ ہے اور آسمان میں ہے۔ وہ زمین میں آ کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے اور یوں عالم اسلام کے عظیم امام کی اپنے اوپر فضیلت اور امام مہدی علیہ السلام کی پیروی کا اعلان کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے لشکر کے ساتھ پرچم کو بلند کریں گے اور بہت جلد مکہ اور اس کے اطراف پر اپنا تسلط جما لیں گے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرزمین کو نااہل افراد کے وجود سے پاک کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ مدینہ کی طرف جائیں گے اور اس شہر کی سرکش اور باغی افراد کا قلعہ کما کر کے عدل و انصاف اور محبت کا پیغام دیں گے۔ پھر عراق کی طرف حرکت کریں گے اور عراق میں آپ کا سامنا دو قسم کی مشکلات سے ہوگا۔ ظاہری طور پر دیندار لوگوں کی جماعت ان کے مقابلے کے لیے آئے گی، اور جب امام علیہ السلام کی نصیحتیں ان کے دلوں پر اثر نہیں کریں گی تو اس وقت جنگ ہوگی جس کے نتیجے میں وہ سب مارے جائیں گے۔ اس وقت امام علیہ السلام کوفہ پر غلبہ پا لیں گے۔ جب امام علیہ السلام کی نصیحتیں اور گفتگو ان کے پتھر دلوں پر اثر نہیں کریں گی تو اس وقت جنگ کی آگ بھڑک اٹھے گی، جس کے نتیجے میں سفیانی اور اس کے ساتھی ہلاک ہو جائیں گے۔ امام علیہ السلام شہر کوفہ کو اپنی عالمی حکومت کا مرکز قرار دیں گے اور یہیں سے اپنے قیام کی قیادت کریں گے۔ آپ دنیا والوں کو اسلام اور قرآن کے قوانین کے مطابق زندگی گزارنے کی دعوت دیں گے اور ظلم و ستم کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو دنیا کے مختلف علاقوں کی طرف روانہ کریں گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے مجھے حق پر مبعوث فرمایا، جبکہ میں اپنے لوگوں کو بشارت دینے والا ہوں۔ اگر اس دنیا کی زندگی ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا تاکہ میرا بیٹا مہدی علیہ السلام اس دن قیام کرے گا۔ ناظرین، فقط ظالم اور ہٹ درم لوگ حق اور حقیقت کے سامنے سر تسلیم خم نہیں ہوں گے اور یہ لوگ مومنین کی اکثریت کے سامنے ڈٹ نہیں پائیں گے
اور امام مہدی علیہ السلام کی عدل و انصاف کی تلوار سے کفر کردار تک پہنچ جائیں گے اور اہل زمین ان کے ظلم و ستم سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی۔